اسلام میں یہ تعلیم دی جاتی ہے کہ مومن ایک سوراخ سے دوبارہ نہیں ڈسا جاتا، لیکن پاکستان میں جتنے مومن بستے ہیں کہتے تو ہیں کہ سارے کے سارے مومن ہیں، اور یہ اسی سوراخ سے نہ جانے ہر سال کیوں ڈسے جاتے ہیں۔ سیلاب کی حالیہ تباہ کاریاں، جانی نقصان ہو یا مالی نقصان ہو یا قومی انفراسٹرکچر کا ہو، جس میں روڈز کا بہہ جانا، بلڈنگز کا بہہ جانا، سرکاری املاک کو نقصان پہنچنا، یہ تمام چیزیں ہمارے لیے کیا کم ہیں؟ ہم ان تمام پر نوحہ بعد میں پڑھیں گے، ان کے اوپر مرثیے بعد میں لکھیں گے کہ ہمارا کتنا نقصان ہوا، لیکن عقل کے رنڈاپے پر، یعنی بے عقلی پر تو مرثیہ فوری طور پر بہت جائز بھی ہے، برمحل بھی ہے اور ضروری بھی ہے۔ اب عقل سے خالی، عقل سے عاری پاکستان کی سرزمین، نہ جانے 47 سے پہلے کیا صورتحال تھی، لیکن 47 کے بعد کی تاریخ جو معاشرتی علوم یا مطالعہ پاکستان کے سلسلے میں ہماری کتابوں میں لکھی جاتی ہے، اس میں سیلاب کی کہانیاں زلزلے کے ساتھ ساتھ بہت زیادہ ہیں۔ ان سیلاب کی تباہ کاریوں میں جو ہوا وہ ہمیشہ ایک ہی پیٹرن پر ہوتا چلا آ رہا ہے۔ سندھ کے علاقے ہوں، بلوچستان کے ہوں، پنجاب کے ہوں، KPK کے ہوں، بہت سارے ایسے علاقے ہیں جن میں تقریباً ہر سال ہی سیلاب آتا ہے۔ کچھ علاقوں میں تھوڑا کم آتا ہے، کچھ میں تھوڑا زیادہ آتا ہے، لیکن سیلاب کی صورتحال اگر آپ پچھلی کئی دہائیوں میں دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ بہت دفعہ یہ سیلاب آیا۔ ہم اپنے بچپن کے اگر دن یاد کریں تو ہمیں 70s میں جب میری مڈ 70s کا دور تھا تو بہت تیز بارشیں ہوتی تھیں، اور سیلاب کی صورتحال یہ تھی کہ کئی مکان گرتے ہوئے اور لوگ پانی میں ڈوبتے ہوئے سنائی بھی دیتے تھے اور دکھائی بھی دیتے تھے، کیونکہ ٹیلی ویژن بہت کم لوگوں کو دستیاب تھا۔ اب یہ سیلاب تو ایک ہفتے یا 2 ہفتے میں اس کا پانی اتر جائے گا۔ اس کے بعد ہماری بے عقلی پوری طرح سے ڈانس کرتی ہوئی ہر کونے خدرے میں نظر آئے گی۔ وہ ایسے کہ جو گورنمنٹ کے ڈپارٹمنٹس ہیں، جنہوں نے آ کر یہ بتانا ہے کہ آپ گھر کس جگہ پر بنائیں، کتنی ہائٹ پر بنائیں، کتنی اس میں بھرتی ڈالیں کہ دوبارہ آپ کو اس سیلاب میں اپنا گھر تو محفوظ رکھ سکیں یا وہ پانی میں ڈوبنے نہ پڑے۔ اس پر ڈپارٹمنٹس موجود ہیں، لوگ تنخواہیں لے کے کھاتے ہیں، سرکار سے گاڑیاں حاصل کرتے ہیں، لیکن کام نہیں کرتے ہیں۔ بغل میں فائل دیتے ہیں اور کہتے ہیں ہم ذرا بڑے دفتر جا رہے ہیں، یعنی بڑے صاحب کے دفتر، اس لیے بس تھوڑی تاخیر ہو جائے گی، پھر لوٹتے ہیں۔ اور جائیں گے کہاں پہ؟ اپنے آلو پیاز خریدنے کے لیے، اپنے ذاتی کاموں کے لیے، اور لنچ بریک کے بعد دفتر میں واپس آئیں گے اور آ کے کہیں گے اچھا آج کا دن کیسا رہا، اور اس کے بعد اگلے دن پھر اسی روٹین پر چلیں گے اور 365 دن یہی کرتے رہیں گے۔ میں نے اپنی لائف میں تمام سرکاری ملازمین کو، چاہے وہ ہمارے دوست ہیں، چاہے وہ کسی اور دفتر میں کام کرتے ہیں، ان سب کو اس اعتبار سے یہی کرتے دیکھا ہے کہ کام نہیں کرنا ہے، کسی نے پوچھنا نہیں ہے کہ جناب آپ کے دفتر میں کیا کام ہوا، اور وہ تنخواہ لیں گے، پریویلیجز حاصل کریں گے، اس قوم کے پیسے کو اڑائیں گے۔ تو جو ڈپارٹمنٹ ہے اس نے لوگوں کو بتانا ہے کہ آپ کہاں پر مکان تعمیر کر سکتے ہیں اور کہاں پر تعمیر نہیں کر سکتے، کتنی ہائٹ آپ کو منیمم چاہیے کہ آئندہ سیلاب کے لیے آپ محفوظ رہیں۔ اس پر کوئی کام نہیں ہوگا۔ اسی نالے میں، اسی نالے کے پاس، اسی دریا کے پیٹ میں، اسی دریا کے ساتھ، اسی وادی میں، اسی جگہ پہ دوبارہ سے تعمیر کریں گے اور کہیں گے اگلی دفعہ سیلاب آئے گا تو ہم محفوظ رہیں گے۔ اب اتنی سی
بے عقلی، کم عقلی یا عقل کا رنڈاپا ہے کہ ہمارے پاس آئین اور قانون موجود ہے کہ ہماری رہائشی اسکیمیں کیسی ہونی چاہیے، لیکن اس پر کوئی عمل پیرا نہیں۔ آپ دیکھیے گا کہ روڈز جب بنتی ہیں تو اسی جگہ پر سڑک بنا دی جاتی ہے، حالانکہ آپ منصوبہ جب روڈ کا لانچ کیا جاتا ہے تو بتایا جاتا ہے کہ یہ اتنے فٹ عام زمین کے لیول سے اونچی ہوگی، لیکن سیلاب آتا ہے تو روڈ کے اوپر 4-4 فٹ 5-5 فٹ پانی کھڑا ہو جاتا ہے۔ تو اس روڈ کو پہلے ہی اونچا کر کے کیوں نہیں بنایا جاتا کہ آئندہ سیلاب میں ہمارا مواصلات کا نظام، ٹرانسپورٹ کا سسٹم چلتا رہے، اس کے اندر خرابی پیدا نہ ہو۔ ہمارے تو ریلوے ٹریک جو ہیں وہ پانی کی زد میں آ گئے، یعنی پانی کے نیچے ڈوب گئے، حالانکہ دنیا میں ریلوے ایک ایسا سسٹم ہوتا ہے جو ہر طرح کے خطرات سے پاک ہوتا ہے۔ یہاں پلوں کی کبھی مرمت نہیں کی گئی، جیسے بلوچستان کے رستے پر جو ریلوے ٹریک ہے اس کا پل ہی ٹوٹ گیا، اور کہتے ہیں وہ انگریز دور میں بنا تھا۔ تو آپ 75 سال سے کیا کر رہے تھے اس ملک میں؟ ان سے کسی سے کچھ نہیں، بعض پرش، یعنی آپ لوگوں سے سوالہ جواب نہیں کر سکتے ہیں۔ یہاں سب اپنے آپ کو بڑا افسر کہتے ہیں کیونکہ عوام کے اندر تعلیم کا فقدان ہے۔ وہ کہتے ہیں ہائے اتنے بڑے افسر سے ہم کیسے پوچھیں؟ اس کو یہ نہیں پتا کہ اس بڑے افسر کا ابا ڈنگروں کے پوچھل جو ہے وہ پٹتا رہا تھا۔ اب پنجابی میں یہ بھی ایک محاورہ ہے، اس کے معنی یہ ہے کہ باپ دادا وہ کام کرتے تھے جو کہ کھیتی باڑی کا تھا، اب ان میں سے کوئی آگے بڑھ گیا ہے، اس کو کوئی عہدہ مل گیا، وہ اپنے آپ کو انگریزوں سے بڑا انگریز سمجھتا ہے۔ اس معاشرے کی یہ سب سے بڑی خرابی ہے۔ لوگوں سے جڑتے نہیں ہیں جن کو اختیار مل جاتا ہے، وہ سمجھتے ہیں وہ ان کے حاکم ہیں، ان کا بیہیویئر جو 47 سے پہلے انگریزوں کا سب کانٹیننٹ میں تھا اس سے ورس ہوتا ہے۔ جو پاکستان سے باہر چلے گئے ہیں پاکستانی، اور وہاں جا کے ان کو کچھ دولت ہاتھ لگ گئی ہے، کچھ سیٹلمنٹ ہو گئی ہے، کوئی نیشنلٹی مل گئی، جب وہ پاکستان آتے ہیں تو دوسرے لوگوں پر وہ یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ شاید انہوں نے کوئی بہت بڑی اچیومنٹ کر رکھی، اور یہاں کے لوگ وہ بیچارے معصوم، ہر کسی سے ڈرتے رہتے ہیں۔ اسی وجہ سے یہاں پر یہ تباہیاں، یہ بربادی کے مناظر دکھائی دیتے ہیں۔ 5 لوگ کے پی کے میں کوہستان کے علاقے میں ایک چٹان کے اوپر نہ جانے کتنی دیر کے لیے مدد کو پکارتے رہے۔ لوگوں کو یہ ٹریننگ نہیں ہے کہ جب سیلاب آ رہا ہو، پانی آ رہا ہو، اور وہ بھی جہاں پہ وادیاں ہیں وہ بہت تیزی سے آتا ہے، اس لیے جتنا جلدی ہو وہاں سے نکل جائے۔ اس کی تعلیم نہیں ہوگی۔ تعلیم ٹیلی ویژن پر میڈیا میں کس کی چل رہی ہوگی؟ وہ اج عمران خان دے جلسے چ نچنے نو دل کردا ہے، گفتگو یہ ہوگی۔ 3.5 پونے 4 سال تک عمران خان کی حکومت نے کچھ نہیں کیا، اور ہمیں بتائیں گے فلاں سازش کر کے، لوگوں کو کہیں گے آپ کی قسمت ایسی ہے، اللہ آپ سے ناراض ہے، اپنے گناہوں کی معافی مانگو۔ یہ نہیں کہیں گے کہ ہم نے آپ کو اس دوزخ میں دھکیلا ہے۔ ہمارے لوگوں کی سمجھ بوجھ اس طرح سے ڈیولپ ہی نہیں کی جاتی ہے کہ وہ کسی سے سوال کرے۔ ان کو سکھایا جاتا ہے اگر تم غریب گھر میں پیدا ہو گئے ہو، تمہیں تعلیم اور صحت کی سہولت دستیاب نہیں ہے، تو یہ اللہ کی طرف سے ہے، اس کمبخت اسٹیٹ کا اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، بس آپ کی قسمت میں یہ لکھا ہے۔ مزدور کا بچہ مزدور ہی رہے گا اور ساری زندگی اسی میں گزر جائے گی۔ اسٹیٹ جو ہے وہ گھنگرو باندھ کے عمران خان کے جلسوں پر اور مارشل لاء حکومتوں میں ڈانس کرتی رہے گی۔ آپ ذرا سوچئے کہ ہمارے عقل کے رنڈاپے کے لیے یہ کافی ہے کہ اگلی دفعہ یہ سیلاب آئے گا، کیونکہ بارشیں ہونی ہیں، سیلاب نے آنا ہے، ہم نے اس کے لیے کوئی بندوبست نہیں کیا۔ وہ ہم نے ایک نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی پر میجر جنرل اور لیفٹیننٹ جنرل چیئرمین بنا رکھے ہیں، اور وہ اتھارٹی کیا کرتی؟ کہتی ہے ڈیزاسٹر ہوگا پھر ہم سوچیں گے کہ ہم نے کیا کرنا ہے۔
اس سے پہلے پریکاشنری میئرز یعنی احتیاطی تدابیر اختیار کرنا کہ یہ نیشنل ڈیزاسٹر پاسبلی ہو سکتا ہے، اس سے کیسے بچا جا سکتا ہے، یہ ان لیفٹیننٹ اور میجر جنرل چیئرمین کے عقل سلیم میں آتا ہی نہیں ہے۔ ان کو یہ اندازہ نہیں کہ جو انسان اپنی زندگی میں اجڑ گیا، جس کا گھر بہہ گیا، جس کا گھر گر گیا، جس کے فیملی کے افراد اس سیلاب کے پانی میں بہہ گئے، کیسی کیسی تصاویر اور ویڈیوز میڈیا میں دستیاب ہیں کہ لوگ کیچڑ میں لت پت مر چکے ہیں اور اس میں پڑے ہیں، بیچ میں سے ایک زندہ چھوٹا بچہ اس میں سے اللہ تعالیٰ اس کو بچا لیتا ہے، تو کہتے ہیں دیکھا یہ اللہ کا کرشمہ ہے، اللہ نے چھوٹے کو بچا لیا، بڑوں کے گناہوں کی وجہ سے ان کو سزا۔ مطلب یہ اس طرح کی سوچ ہے۔ یہ نہیں ہوتا کہ جن لوگوں نے احتیاطی تدابیر اختیار کرنی تھی، جنہوں نے یہ کام کرنا تھا کہ لوگوں کا نقصان نہ ہو، انہوں نے کام نہیں کیا، اس پر کوئی بات نہیں کرے گا۔ بات سادہ سی یہ ہے کہ آپ آئندہ جو مکانات بنائیں، آئندہ جو سڑکیں بنائیں، آئندہ کے لیے جو آپ ریلوے ٹریک بچھائیں، آئندہ کے لیے جو آپ دریاؤں کے رستے میں مکان بنا رہے ہوں، ان سب کو پہلے سے ایویلیویٹ کریں۔ فار ایگزامپل خیرپور میں اس وقت 5 فٹ پانی ہے سڑک کے اوپر، تو آئندہ سڑک جو ہے وہ 7 فٹ اونچی اس لیول سے بنائیں کہ اس لیول کا تو ہم نے فلڈ دیکھا ہے، 2 فٹ ہم مزید اس سڑک کو اونچا بنائیں گے تاکہ یہ پانی میں نہ بہے، اس کے پشتے مضبوط بنائیں گے۔ یہاں پر تو سائڈ کی جو ہارڈ شولڈر ہوتا ہے روڈ کا، وہ نہیں آپ کا ٹھیکیدار بناتا ہے، اور وہ دفتروں میں جو بیٹھے ہوتے ہیں وہ پیسے کھا جاتے ہیں، اور عوام پوچھتے نہیں ہے کہ یہ ہماری سڑک کیسے بنی ہے۔ آپ اندازہ لگائیے۔ پھر لوگ گھر اس طرح سے بنائیں، مٹی ڈالنا اور اس کو اونچا کرنا اور سائڈ سے پکا کرنا، 50-100 گھر ایک جگہ پہ اکٹھے اونچی جگہ پہ بنائے جا سکتے ہیں۔ اس کے اوپر ایک کمیونٹی کے لیول پر کام کیا جا سکتا ہے کہ لوگ اگر خیرپور میں یا کسی اور جگہ پہ کے پی کے میں کہ 10 فٹ یہاں پانی کھڑا تھا، تو آپ جو ہے وہ 12 فٹ اس کو اونچا کر کے بنائیں، 15 فٹ اونچا کر کے بنائیں، 50 گھر، 60 گھر، 70 گھر، کیا ہوگا؟ اس کے گرد آپ 4 دیواری بنائیں، جس طرح آپ ایک دیوار بناتے ہیں، پکی مضبوط دیوار بنائیں، اس کے اندر وہ گھر بنائیں، بھلے کچے بنائیں، اس کا کوئی کسی کو مسئلہ نہیں ہوگا، لیکن گھر اس طریقے سے بنائیں کہ آئندہ سیلاب میں وہ نہ بہیں، لوگ جانی اور مالی نقصان ان کے نہ ہوں۔ لیکن یہاں پر کیا ہوگا؟ یہاں پہ کوئی ایسی تہذیب اور ترتیب نہیں ہوگی، پیسے بانٹ دیے جائیں گے، کچھ پیسے خود کھا کے اپنے آف شور کمپنیز میں لے جائے جائیں گے، اور الٹیمیٹلی لوگوں کو کہا جائے گا جیسے آپ کا دل چاہتا ہے ویسے بنا لیں۔ پھر سیلاب آئے گا، پھر کہیں گے لوگ ہمیں سیلاب سے نکالو، پھر پتہ چلے گا ہماری افواج کی ٹیمیں پہنچ گئی ہیں، پھر لگے گا کوئی بچ گیا ہے اور کوئی پانی میں بہہ گیا ہے، پھر یہی کہانی ریپیٹ ہوگی، اور یہ پچھلے 75 سال سے ریپیٹ ہوئی جا رہی ہے۔ اگر ہم آہستہ آہستہ کر کے بھی اگر اپنے 1-2 ڈویژن ہر سال سیلاب کو نظر میں رکھتے ہوئے اونچے کر لیتے، ان کے ہاں احتیاطی تدابیر اختیار کر لیتے، تو پاکستان کے کتنے ڈویژن؟ کوئی 35-36 تو پنجاب کے ہیں، تو 35-36 سال تو پنجاب کے ہو۔ سندھ کے کتنے ہیں؟ 7-8 ہیں، 10 ہیں، تو یہ سارے کے سارے 50 سال میں مکمل ہو سکتے تھے، لیکن ہم نے ایسا کچھ نہیں کیا۔ ہمارا بلوچستان جس کے اندر پہاڑ ہیں، وہاں پر لوگ سیلاب کی نظر ہو گئے، بقایا جگہوں پہ کیا ہونا؟ کے پی کے میں لوگ سیلاب کی نظر ہو گئے کہ قانون اور عملداری نہیں ہے، جو بلڈنگ کے بائی لاز ہیں، اور جنہوں نے عمل کرانا ہے وہ اپنے پیٹ نکال کے 56 انچ 60 انچ کی ان کی کمر نہیں بلکہ کمرہ ہوگا ان کا، یہ ہے ادھر آپ ویسٹ ان کو ناپیں، ان کے دیکھیں پیٹ کتنے نکلے ہوں، لیکن انہوں نے کام نہیں کرنا، اور گردن میں اکڑ جو ہے وہ کسی اچھے برانڈ کے سریے سے زیادہ ہوگی۔ بس یہی پاکستان کا المیہ ہے کہ یہاں لوگوں پر کام نہیں ہوتا بلکہ لوگوں سے کام
یعنی عوام سے کام لیا جاتا ہے اور ان کو بیوقوف بنایا جاتا ہے. ذرا سوچیے. سیلاب کے بعد جو پریکاشنری میئرز ہیں اس پر زور دیجیے، اس پر بات کیجیے اور اس پر توجہ دلائیے اور خود اپنی توجہ بھی مرکوز رکھیے کہ آئندہ ہم اس پانی سے کیسے بچ سکتے ہیں، کیونکہ بارش کو آپ روک نہیں سکتے. اور یہ کہتے ہیں یہ امریکہ نے برسائیں عمران خان کی حمایت. یعنی دنیا کے اور بہت سارے ممالک میں کتنے کتنے فلڈز آئے، وہ بھی امریکہ نہیں برسا. عقل کا رنڈاپا ہے اور یہ کبھی ختم ہونے کو نہیں آتا. میں ہوں فالح ملک، آپ دیکھ رہے تھے سرکار. اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفظ زمان میں رکھے. جن فرینڈز نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا اس کو سبسکرائب کریں، گھنٹی کے نشان کو بھی دبا دیں تاکہ آپ کو نئی آنے والی ویڈیوز ملتی رہیں. ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ کریں. ملتے ہیں کسی نئے ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ.